بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ انتباہ نمبر 10 میں سبق نمبر 30 میں متعلق بعض کائنات طبعیہ کی بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شریعت کا اصل مقصد تو شرائع کو بیان کرنا ہے نا، ہر چند کی شریعت مطہرہ کو کائنات طبعیہ سے بحث کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہ جو کائنات ہیں اس دنیا میں کہ کون سی چیز کس چیز سے بنی ہے، انسان کس چیز سے بنا ہے، یہ شریعت کا اصل مقصود نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں سے شریعت نے کچھ تعرض اس لیے کیا نا کہ اس کا ذکر قرآن کریم وغیرہ حدیث میں آیا ہے کہ مثلا انسان کو مٹی سے بنایا گیا، فلاں چیز کو فلاں چیز سے بنایا گیا، تو کچھ طبعی طور پر ہم اس سے بحث کریں گے جیسا کہ تمہید میں مفصل بیان کیا گیا ہے، مگر تکمیل مقصود کے لیے بالطبع یعنی طبعی طور پر اصل کے طور پر نہیں، کچھ مباحث اس میں مختصر طور پر وارد بھی ہیں، آئے ہیں۔ اگرچہ ہم کو اس کی پوری حقیقت کی تفتیش اس لیے ضروری نہیں ہے نا کہ وہ غرض شریعت سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن جس قدر اور جس طور پر کہ وہ وارد و منصوص ہے، چونکہ کلام صادق میں واقع ہے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کے کلام میں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں وہ چیزیں آئی ہے، لہٰذا اس کی ضد کا اعتقاد یا دعویٰ کرنا کلام صادق کی تکذیب ہے۔ کلام صادق میں آیا ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، یہ کس کا کلام ہے؟ پیغمبر کا بھی کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی کلام ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف کہیں گے کہ نہیں، انسان مٹی سے نہیں بنایا گیا بلکہ انسان پہلے بندر تھا، ترقی کر کر کے مہذب بن گیا، تہذیب یافتہ بن گیا اور متمدن ہو گیا نا، تمدن و تہذیب کی وجہ سے ابھی انسان بن گیا، تو پھر یہ کیا ہوا؟ قرآن کی تکذیب ہو گئی۔ اس لیے جائز نہیں کہ اس کے خلاف ہم کیا کریں؟ دعویٰ کریں یا اعتقاد کریں۔ اس لیے ہم اس عقائد یا دعاوی کی تکذیب کو واجب سمجھیں گے، اس دعوے کو ہم جھوٹا کہیں گے۔ دعاوی منع دعوی کی جمع۔ بطور انموذج منع نمونے کے طور پر، بعض امور کا تذکرہ مثال کے طور پر مناسب نہ ہوگا، نہیں اچھا ہوگا، کرتے ہیں۔ من جملہ ان کے اول یہ ہے کہ بشر کا مٹی سے پیدا ہونا ہے، یہ ایک طبعی امر ہے، لیکن نصوص میں مصرح ہے، نصوص میں اس کی تصریح ہے، وضاحت ہے۔ اس کی نسبت بنا بر مذہب ارتقاء کی یہ کہنا کہ حیوان ترقی کر کے آدمی بن گیا، جیسے کہ ڈاروین کا وہم ہے، یقیناً باطل ہوگا، اس لیے کہ نص تو اس کے خلاف وارد ہے اور کوئی دلیل عقلی معارض اس کی بھی نہیں ہے، نہ ڈاروین کے پاس ہے، جیسے اس کی تقریر سے واضح ہے کہ محض اس نے اپنی تخمین اور اندازی سے حکم کر دیا تھا، اندازی سے حکم لگایا تھا، اور نہ مقلدین ڈاروین کے پاس کوئی دلیل ہے، جیسے کہ ان کی تقریر سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ محض ڈاروین کی تقلید سے وہ ایسا کہتے ہیں۔ ہمارے ڈاروین نے کہا کہ انسان بندر سے بن گیا ہے، تو ہم بھی اس لیے ایسا کہتے ہیں، تمہارے پاس اپنی دلیل نہیں ہوئی۔ بلکہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو تقلید بھی اس کی ناتمام ہے، صحیح تقلید بھی نہیں کرتے، اصل میں بھی اور فرع میں بھی۔ اصل میں تو اس طرح ان کی تقلید تمام نہیں ہے کہ اس قائل ہونے کی اصل اور مبنا جس سے ایسے مضحکے کے قائل ہونے کی ضرورت واقع ہوئی، صرف یہ ہے کہ وہ بوجہ دہری ہونے کے خالق سبحانہ و تعالی کا منکر ہے۔ ڈاروین نے جو نظریہ نکالا نا، وہ کیوں نکالا؟ کیونکہ وہ دہری تھا، خالق و سبحانہ و تعالی کا منکر تھا، قائل نہیں تھا، اس لیے اس نے ایسا مضحکہ خیز قول کیا، اس لیے مذہب کا قائل ہونا اس کو ممکن نہ ہوا اور مذہب ارتقاء ایجاد کرنا پڑا، اس نے یہی مذہب نکالا۔ پس لامحالہ ہر شے کی تکون کی طبعی علت اور کیفیت نکالنا اس کو ضروری ہوا۔ بس اس نے آگے کیا کر دیا؟ ہر چیز کے متعلق بس یہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ چیز کس طرح بنی، اس کی طبعی علت کیا ہے، کیفیت کیا ہے۔ تکون منع بننا، مختلف چیزوں کے متعلق وہ اصل کو نکالنا کیا کرنا چاہتے تھے؟ نکالنا چاہتے تھے۔ تکون منع بننا، بنانا وغیرہ، وہ مختلف چیزوں کے پیچھے پڑ گیا کہ پھر فلاں چیز کس چیز سے بنی ہے۔ پس انسان کی پیدائش میں اس نے یہ احتمال نکالا، اور جو شخص وجود خالق کا قائل ہے، جیسے ہم اور مسلمان اہل ملت خصوصاً اہل اسلام، ان کو خود مذہب ارتقاء ہی کے قائل ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تو مذہب خلق کے قائل ہو سکتے ہیں، وہ تو مذہب خالق کے قائل ہیں نا، وہ خالق کو مانتے ہیں اور بشر کی تخلیق بھی اس طور سے مان سکتے ہیں، پھر ان کو کیا ضرورت پڑی کہ ایسے مذہب کی قائل ہو؟ ہم نہیں مانتے یہ بات۔
اس سے ثابت ہوا کہ جس اصل نے ڈاروین کو مضطر و مجبور کیا، یعنی انکار صانع، اس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کا۔ صانع مانا اللہ، بنانے والا، خالق۔ خود اس اصل میں یا اس اصل میں اہل اسلام اس سے متفق نہیں، جتنے بھی اہل اسلام ہیں نا ڈاروین کے ساتھ اس میں متفق نہیں کہ وہ انکار کیا کرے، انکار ثانی کرے، ایسا نہیں کرتے۔ پس اصل میں تو تقلید نہ ہوئی نا۔ یہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، وہ ڈاروین کے نظریے کے متابع ہیں، تو اصل میں بھی ان کی صحیح متقلدین نہیں ہوئے۔ اور رہی فرع میں، اس میں اس لیے تقلید ناتمام ہے، ان کی تقلید پوری نہیں ہے کہ وہ جو بطور ارتقاء کی کسی حیوان کے آدمی بن جانے کا قائل ہے نا، سو کسی ایک فرد میں اس کا قائل نہیں، اور نہ اس کو ایسے قائل ہونے کی کوئی طبعی ضرورت ہے۔ طبعی ضرورت ہماری ہے، کھانا نہ کھائے آدمی تو کیا ہو جاتا ہے، کام نہیں چلتا، زندگی نہیں پاس ہوتی، پانی نہ پیے وغیرہ۔ شادی بھی ایک ضرورت ہے انسان کی، گھر میں رہنا ایک مجبوری ہے ہماری۔ اس طرح سے کچھ کمانا وغیرہ، روزگار کا اختیار کرنے کیا ہے ہماری ضرورت ہے۔ لیکن یہ کیا ضرورت ہوئی ہمیں کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ حیوان ترقی کر کے آدمی بن گیا، اس کی کوئی ضرورت ہے؟ ہم بھوک سے مر رہے تھے، کیا کسی اور وجہ سے مر رہے تھے؟ آخرت میں ہم سے اس کا پوچھا جا رہا تھا، بلکہ اس کے خلاف پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے یہ ماننا ہوگا کہ انسان مخلوق کے اللہ نے بنایا ہے، اور اسی طرح سے پہلے سے حضرت انسان ہے، پہلے سے یہ حضرت انسان محترم مکرم ہے، حیوان کہاں تھا؟ پھر تو حیوانوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ جو بندر یہ انسان بن گیا، اور حیوان کیوں انسان نہیں بن رہے تھے؟ بندر کو کیا خصوصیت ملی تھی؟ ابھی کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ ہاں، مزید جو ابھی بندر موجود ہے جنگلوں میں، یہ کیوں انسان نہیں بن رہے؟ ان کو ترقی کیوں نصیب نہیں ہو رہے؟ وہ کسی اسکول وغیرہ سے دور ہے، یا مدرسے یا اکیڈمی سے، ٹیکنالوجی زیادہ ہے، اور ٹیکنالوجی بھی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو تو ہم نے آج تک یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ اس نے کہو کہ یہاں پر بندر جو انسان بن گیا ہے، کمپیوٹر وغیرہ چلا رہے یا فلاں چیز بنا رہے۔ بلکہ اس کا قول یہ ہے کہ جس وقت ترقی کرتے کرتے طبیعت حیوانیہ میں انسان ہونے کی صلاحیت پیدا ہوئی، ایک وقت میں ایک کثیر تعداد میں کسی حیوان کے افراد انسان بن گئے۔ یہ کسی بات ہے، چلو صلاحیت ایک میں پیدا ہوئی نا، تو اتنے ساروں میں کیسے پیدا ہوئی؟ اور طبعیت حیوانیہ میں پھر انسانیت کہاں سے پیدا ہوئی؟ وہ تو پھر حیوان نہیں رہا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان حیوان بن جائے یا حیوان انسان بن جائے۔ اگر اخلاق وغیرہ میں بن جائے تو الگ بات ہے، لیکن اخلاق وغیرہ میں، فطرت وغیرہ میں نہیں بن سکتا۔ انسان کی شکل تو نہیں بدلتی کہ کہیں بندر بن گیا، اگر اللہ مسخ کر دے عذاب کی وجہ سے وہ الگ بات ہے، لیکن صلاحیتوں کی وجہ سے آج تک کوئی بندر نہیں بن گیا۔ چلو پھر ہم آگے کہتے ہیں حضرت سے، اب حیوان نے ترقی کر کے انسان بن گئے، لیکن انسان آگے کیوں ترقی نہیں کر رہا؟ کیوں رک گیا یہاں پر؟ کیوں سٹاپ ہو گیا کہ انسان سے آگے اور ترقی نہیں ہے؟ فرشتہ بننا چاہیے، کیوں نہیں بن رہا فرشتہ؟ آگے کہہ رہے اور اہل اسلام چونکہ نصوص کی ضرورت سے کہ اس میں اول البشر کا تو حد وارد ہے، اس کے قائل ہو نہیں سکتے، لہٰذا فرع میں بھی موافقت نہ ہوئی۔ جیسا اس زمانے میں بعض بے باک ناعاقبت اندیش گستاخ اس کے قائل ہو گئے ہیں۔ ناعاقبت اندیش مانا انجام سے ناخبر، کہ جو بندر سب سے اول آدمی بنا ہے آدم، اسی کا نام ہے، نعوذ باللہ منہ۔ پھر وہ کیسے، پھر کیا بن گیا؟ وہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، پھر تسی کہ تم نے پہلے سے بندر ماننا ہوگا، استغفر اللہ۔ اس قول میں جو گستاخی ہے وہ تو الگ رہی، مگر افسوس تو یہ ہے کہ اس گستاخی کے قائل ہونے کے بعد بھی ڈاروین کی موافقت کی دولت نصیب نہ ہوئی، ان لوگوں نے صحیح موافقت نہیں کی۔ ازی سوراندہ ازا سماندہ کی مسل کیا ہو گئی؟ صادق آ گئی۔